صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کے اخلاق کریمانہ اس پر گفتگو ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کے حبیب، اللہ کے محبوب اور باعث وجہ تخلیق کائنات، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کریمانہ کے سب سے بلند مرتبے پر فائز فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالی سورہ نون والقلم ما یسطرون میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خلق عظیم کے اعلیٰ ترین مقام و مرتبے پر فائز ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی گواہی خود قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دی، بیان فرما دی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کریمانہ کے سب سے عظیم اور سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے اللہ کے رسول بن کر تشریف لائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ النساء میں فرماتا ہے وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اور کہیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے فرماتا ہے کہ آپ فرما دیجئے قُلْ یا ایُّہَا النَّاسِ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے اے بنی نوع انسان، اے تمام لوگوں، اے تمام انسانوں، بے شک میں تمہاری طرف، تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر تشریف لایا ہوں۔ قُلْ یا ایُّہَا النَّاسِ انی ارسلت الیکم جمیعا وارسلناک للناس رسولا، اور کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت، تمام انسانوں کے لیے اللہ کے رسول، تمام بنی نوع انسان کے لیے اللہ نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ اسی لیے چاہے کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دعوت میں تمام انسان شامل ہیں، تمام مذاہب کے ماننے والے شامل ہیں۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا جو پیغام پہنچایا اور اسلام کی طرف جو دعوت دی وہ تمام انسانوں کو دی، اس میں کوئی تفریق نہیں تھی کہ فلاں یہودی ہے یا نصرانی ہے یا ہندو ہے یا ملحد ہے یا فلاں مذہب سے تعلق رکھنے والا، نہیں، تمام انسانیت کے لیے اسلام کا پیغام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ہے۔ جس نے قبول کر لیا وہ امت اجابت ٹھہری، یعنی جنہوں نے اس دعوت پر لبیک کہا، اس دعوت پر جواب دیا، اس دعوت کو قبول کر لیا۔ اجیب کا معنی یہی ہوتا ہے قبول کرنا، اس پر مثبت جواب دینا۔ جنہوں نے قبول نہ کیا وہ صرف امت دعوت میں رہے، لیکن جنہوں نے قبول کر لیا یعنی ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم امت اجابت میں شامل ہو گئے۔ تو جو امت اجابت میں شامل ہو گئی بالخصوص ان کے لیے پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، آپ کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، خوبصورت نمونہ موجود ہے۔ اور پھر آگے فرما دیا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ یہ
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، آپ کی مبارک زندگی، آپ کی حیات مبارکہ کامل مکمل خوبصورت نمونہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ تمام ایمان والوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، اور پھر بالخصوص جو کامل ایمان والے ہیں، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنے والے ہیں، وہ اللہ کرنے والے ہیں، وہ نماز پڑھنے والے ہیں، وہ تلاوت کلام پاک کرنے والے ہیں، وہ استغفار کرنے والے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ پر کامل ایمان رکھنے والے اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو یہ ہر بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ پر بھی ایمان لائے، یوم آخرت پر بھی ایمان لائے اور اللہ کو یاد بھی کرتا رہے۔ تو اس لیے تمام مومنین کے لیے، تمام ایمان والوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ یہ اسوہ حسنہ ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں کو سنوارنا چاہتے ہیں، اس دنیا میں بھی اخلاق کریمانہ کا پیکر بننا چاہتے ہیں، اور پھر قبر میں بھی اللہ کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں تو ہم سرخرو ہوں، اور پھر یوم محشر، یوم آخرت جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم کامل ایمان کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ، اسوہ کاملہ، آپ کے اخلاق کریمانہ، اگر ہم ان پر غور کریں، انہیں پڑھنا شروع کریں تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائل حمیدہ، آپ کے اخلاق کریمانہ، ان کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ بلا مبالغہ، یہ کوئی مبالغہ نہیں، یہ بلا مبالغہ میں بات کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کے اوصاف مبارکہ، آپ کے اخلاق کریمانہ، آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ کے خصائل حمیدہ، اس پر مفسرین، محدثین، اسی طرح تذکرہ نگار، مورخین، سیرت نگار، انہوں نے لکھا، لکھتے رہے، لکھتے آ رہے ہیں، لکھتے رہیں گے تا قیام قیامت، لیکن سبھی نے اعتراف کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اخلاق کریمانہ، آپ کی تمام سیرت مبارکہ، آپ کے اسوہ حسنہ کے تمام پہلوؤں کا کما حقہ ہم احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ یعنی انسان بندہ مومن کی بساط میں جتنا اس کے علم ہے، فہم ہے، اس کے مطابق مفسرین، محدثین، مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا، لیکن حق ادا نہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اوصاف کا احاطہ کرنے کا۔ اس لیے کسی نے کہا تھا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا، ایک باب بھی پورا نہ ہوا، اور یہ حقیقت ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے کئی پہلو ہیں، ان پہلوؤں پر ہی گفتگو کرتے رہیں تو پھر بھی ایک عمر درکار ہے، ایک وقت درکار ہے۔ یہ مختصر سے لمحے یا قلیل وقت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے تمام پہلوؤں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال چند پہلوؤں کا مختصر سا ذکر ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایک بندہ مومن اپنے والدین کے ساتھ تعلق اور رشتے کے ناطے سے وہ ان کی اولاد ہے، اب اولاد کے اخلاق والدین کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، اولاد کا رویہ اور معاملہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے پتہ چلتا ہے۔ اور پھر جب بچے بڑے ہوتے ہیں، پھر نکاح ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، تو اب وہ والدین بن گئے، اب والدین کے اپنی اولاد کے ساتھ اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اخلاق کریمانہ، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر میاں بیوی کے آپس میں رویہ اور اخلاق کیسے ہونے چاہیے، یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے، بالخصوص شوہر کیسے اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک رکھے،
یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، اور بیویوں کا سلوک کیسے ہونا چاہیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ سے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برتاؤ تھا، معاملہ تھا، اس سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ کیسے ہونا چاہیے، یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھا دیا۔ دیگر اب رشتہ داروں میں چچا ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، پھوپھیاں ہیں، دیگر رشتہ ناتے ہیں، ان سب کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھیے، واضح ہو جائے گا۔ اسی طرح مسلمانوں پر حقوق کیا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ اخلاق کریمانہ سے پیش آتے تھے۔ کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی مستحق ہے، کوئی معذور ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی مفلوق الحال ہے، کوئی کمزور ہے، معاشی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، اس کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے سامنے کامل نمونہ ہے۔ چند ایک واقعات کا ذکر کر لیتے ہیں مختصراً۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی چونکہ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، وصال پا گئے۔ پھر والدہ ماجدہ 6 سال کی عمر مبارکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی تو وصال پا گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی والدین موجود ہیں، جن میں سیدہ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ہیں، رضائی بہن بھائی موجود ہیں، سیدہ شیمہ ہیں، سیدنا عبداللہ ہیں، اور رضائی والد موجود ہیں سیدنا حارث رضی اللہ عنہ مجمعین۔ ان سب نے اسلام کی دولت پائی۔ اسی طرح سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہ ہیں، سیدہ سویبہ جنہیں صوبیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ ہیں آپ کی رضائی والدہ۔ تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھلائی کا معاملہ فرمایا۔ سیدہ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا استقبال فرمایا، اور پھر انہیں اپنی چادر پر بٹھایا اور انہیں تحفوں تحائف سے نوازا۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ کیسا سلوک ہو، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا جائے اور ان کے لیے اچھی نشست کا انتظام کیا جائے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک چادر پیش کر دی، اور پھر ان کو تحائف سے یعنی ان کی خدمت میں تحائف پیش کیے جائیں، اور ان کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ گفتگو کی جائے، نرمی کے ساتھ۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ پھر سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہ، ان کے کہنے پر ان کے قبیلے کے سینکڑوں لوگوں کو آزاد فرما دیا جو غزوہ حوازن میں قیدی بنا کر لائے گئے تھے، اور پھر اس قبیلے کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ تو والدین بہن بھائیوں کے ساتھ محبت کا معاملہ، شفقت کا معاملہ، کیا کوئی ایسا اسوہ، ایسا معاملہ ہمیں دکھا سکتا ہے تاریخ میں کہ کسی حکمران نے، کسی بھی معاشرے میں موجود کسی بڑے سے بڑے سردار نے ایسا محبت بھرا معاملہ کیا ہو؟ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان، پھوپھیاں جان، آپ کے دیگر رشتہ دار قریبی جو قریش سے تعلق رکھتے ہیں اور جو ایمان لا چکے، ان کے ساتھ تو تھا ہی محبت کا معاملہ، جو ایمان نہیں لائے ان کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آخری دم تک یہی معاملہ فرماتے رہے کہ شاید یہ ایمان لے آئیں، شاید یہ اسلام قبول کر لیں۔ بڑی محبت کے ساتھ بارہا انہیں ہر طریقے سے ان کو فرماتے رہے کہ اسلام قبول کر لو۔ ان کو اللہ کی طرف سے جو خوشخبریاں ایمان لانے کی صورت میں وہ بھی ارشاد فرماتے رہے، اور ایمان نہ لانے کی صورت میں جو عذاب ہے اس کے بارے میں بھی ڈراتے رہے۔ بشیر و نذیر آپ کے اسماء مبارکہ ہیں۔ بہرحال پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کا معاملہ آتا ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں پر حقوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت میں سے انہیں نواز رہے ہیں۔ اسی طرح جو صدقات اور خیرات آتے ہیں وہ سبھی کے سبھی صحابہ کرام علیہ رضوان پر خرچ فرماتے ہیں۔ دیگر جو ہدایہ آتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفے تحائف پیش کیے جاتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے بھی اپنے غلاموں کو، صحابہ کرام علیہ رضوان کو نواز رہے ہیں۔ جو اسلام قبول کرتے ہیں 9 مسلم، انہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال و دولت سے نوازتے ہیں۔ وہ 9 مسلم صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ
اپنی قوم میں جا کر فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اتنا نوازتے ہیں کہ کوئی کمی رہنے نہیں دیتے۔ تو یوں پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اپنے ان ذاتی دشمنوں کی خبر لی کہ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، اپنے اشعار کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے زبان کے ذریعے، اپنے الفاظ کے ذریعے، جن میں کعب بن اشرف یہودی ہے، جن میں ابن قتل ہے، جن میں دیگر چند لوگ ہیں، لیکن یہ گنتی کے چند درجن لوگ ہیں جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حکم، جن کے بارے میں شاہ فرمایا کہ ان کو کون ٹھکانے لگائے گا، یا جن کو خود صحابہ کرام علیہم رضوان نے واصل جہنم کر دیا، جن میں وہ نابینا صحابی، ان کی اپنی لونڈی جن سے ان کے 2 خوبصورت بیٹے بھی تھے، اور وہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تنقیص کرتی تھی، برے الفاظ بکتی تھی، تو ان نبینا صحابی نے بار بار اس کو منع کیا، وہ منع نہیں ہوئی تو ایک رات چھرا اس کے پیٹ میں گھونپ دیا اور اس کو واصل جہنم کر دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح پوچھا کہ وہ فلاں لونڈی کو کس نے قتل کیا، تو یہ نبینا صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے بہت پیاری تھی، اس سے مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 خوبصورت بیٹے بھی عطا فرمائے تھے، لیکن وہ آپ کی شان میں تنقیص کرتی تھی، تو میں بارہا اسے منع کرتا رہا، لیکن وہ منع نہیں ہوئی، رکی نہیں، باز نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے میں نے پھر اس کا کام تمام کر دیا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاملے میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کو قتل کرنے کے معاملے میں فرمایا، 2 بکریاں بھی آپس میں سینگ نہیں لڑاتیں، اس پر تو جانور بھی راضی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تنقیص کرے اس کو واصل جہنم کر دو۔ بہرحال یہ چند ایک واقعات ہیں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلی تکلیف نہیں پہنچائی اور زبان سے ہجو نہیں کی، یعنی تنقیص نہیں کی، ان کے علاوہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان دشمنوں کو معاف فرما دیا، جن میں طائف کے لوگ بھی ہیں، جنہوں نے پتھر، نوجوان لڑکوں سے کہہ کر پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، انہوں لوگوں نے کہا، طائف کے سرداروں نے، ان نوجوانوں نے پتھر آپ پر برسائے، پتھر مارے آپ کو، اور آپ کا جسم مبارکہ، بالخصوص آپ کے پاؤں مبارکہ لہو لہان ہو گئے، لیکن ان کے لیے بھی دعائے رحمت فرمائی۔ وہ کفار مکہ جو آپ کے جانی دشمن تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر ان کو بھی معاف فرما دیا۔ تو بظاہر جو جانی دشمن ہیں انہیں معاف فرمایا جا رہا ہے، لیکن جنہوں نے زبان سے آپ کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچائی، رنجیدہ کیا، ان کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی ان کو واصل جہنم کیا، اور اللہ فرماتا ہے انا کفیناک المستہزئین، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو تکلیف پہنچانے والے ہیں، آپ کا استہزاء کرنے والے ہیں، آپ سے مذاق فرمانے والے ہیں، آپ کی بارگاہ میں تنقیص کرنے والے ہیں، فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے بے شک ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ تو بہرحال یہ تو بالخصوص ان لوگوں کا معاملہ ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتے تھے، قلب اطہر آپ کا رنجیدہ ہوتا۔ لیکن اس کے سوا ہم دیکھتے ہیں ان چند درجن واقعات کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینکڑوں ہزاروں ان لوگوں کو معاف فرما دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے جانی دشمن تھے۔ اس میں طائف والے لوگ بھی ہیں، اس میں مکہ المکرمہ کے لوگ بھی شامل ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور اس تمام کائنات کا نظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہے، کیونکہ آپ باعث تخلیق عالم ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے باعث اس کائنات کو تخلیق فرمایا، تو جو باعث تخلیق عالم ہیں، اگر انہی کی شان میں کوئی اپنی زبان دراز کرے تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی فیصلہ ہے۔ لیکن اس کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جانی دشمن تھے، جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے جانی دشمن تھے، انہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ایسے تھے
کہ یتیموں کے سر پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دست شفقت رکھتے، ان کی کفالت فرماتے، بیواؤں کی کفالت فرماتے۔ اسی طرح کوئی اور معاشرے کا کمزور طبقہ ہوتا اس کی کفالت فرماتے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے یہ درس دے رہا ہے، یہ سبق دے رہا ہے کہ اگر ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے محلے داروں میں، امت مسلمہ میں کوئی مستحق ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی معذور ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی کسی کا کمانے والا نہیں ہے، کوئی مفلوق الحال ہے، کسی کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، کسی کے پاس لباس نہیں ہے، ضروریات زندگی، بنیادی ضروریات زندگی، لباس، کھانا، رہائش کسی کے پاس نہیں ہے، تو پھر یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں اور دور کے رشتہ داروں کو دیکھیں کہ کوئی ان میں سے بھوکا تو نہیں سو رہا، کوئی ان میں سے بے لباس تو نہیں ہے، کوئی ان میں سے ایسا تو نہیں جو فاقوں سے زندگی بسر کر رہا ہے، کوئی ایسا تو نہیں جس پر قرض چڑھ چکا ہے اور وہ مجبور ہو چکا ہے، اور ایسے واقعات ہوتے ہیں پھر وہ خودکشی کی جانب مائل ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی وہ قتل کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں ایسے المناک واقعات پیش آتے ہیں، تو اس کے ذمہ دار ان لوگوں کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں، دور کے رشتہ دار بھی ہیں، ان کے قریبی پڑوسی بھی ہیں، دور کے پڑوسی بھی ہیں، اور پھر ان کے بعد تمام مسلمان محلے دار بھی ہیں، اور پھر ریاست بھی ہے، یعنی حکومت بھی ان کی ذمہ دار ہے، پوری امت مسلمہ بھی پھر ان کی ذمہ دار ہے۔ یہ درجہ بدرجہ تمام لوگوں پر ایسے لوگوں کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہی ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے حقوق بھی پورے کیے جائیں، ان کا خیال بھی رکھا جائے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کوئی بے لباس تو نہیں، کوئی کسی رہائش سے محروم تو نہیں۔ اسی طرح پھر دور کے رشتہ دار بھی یہ سارا معاملہ دیکھیں، قریبی پڑوسی بھی دیکھیں، دور کے پڑوسی بھی دیکھیں، قریبی محلے دار بھی دیکھیں، دور کے محلے دار بھی دیکھیں، اور پھر تمام مسلمان ایک دوسرے کو دیکھیں کہ کوئی اس طرح محروم تو نہیں ہے، کوئی مجبور تو نہیں ہے، کوئی پسا ہوا طبقہ تو نہیں ہے، کوئی مفلوق الحال تو نہیں ہے، یتیم اور بیوہ معذور تو نہیں ہے، کسی کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو اس کی پھر مدد کی جائے۔ یہ درجہ بدرجہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری، اور ریاست کی بھی یہ پہلے نمبر پر ذمہ داری ہے کہ ریاست جو ہے وہ اپنی رعایا، اپنے عوام کے تمام حقوق پورے کرے، ان کے تمام ضروریات پوری کرے۔ تو یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ اگر آج میری آپ کی ہماری وجہ سے کوئی ہمارا قریبی یا دور کا رشتہ دار، کوئی ہمارا قریبی یا دور کا پڑوسی، کوئی ہمارا محلے دار امت مسلمہ میں سے کوئی خودکشی کرتا ہے، کوئی مفلوق الحال ہو جاتا ہے اور ہم اس کی خبر گیری بھی نہیں کرتے، تو پھر بحیثیت مسلمان ہم سب، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے پڑوسی محلے دار ہوں، اور اسلامی ریاست حکمران بحیثیت ریاست، یہ سبھی ذمہ دار ہیں۔ کل روز محشر ان سب سے پوچھا جائے گا۔ یہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے کہ اخلاق کریمانہ محبت کے ساتھ، اچھی گفتگو، اچھے انداز کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ پیش آیا جائے، اپنی بساط سے بڑھ کر ان کی مالی ضروریات پوری کی جائیں، مالی مدد کی جائے۔ اسی طرح ریاست اسلامیہ کی حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کے اپنی رعایا کے تمام معاملات پورے کریں، ان کی ضروریات پوری کریں۔ اگر نہیں پورے کرتے مسلمان بھی اور حکمران بھی، تو یہ سبھی ذمہ دار ہیں، کل روز محشر ان سب سے پوچھا جائے گا۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، یہی قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، آپ کے مبارک اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عالم اسلام کو اللہ تعالیٰ سربلندیاں اوج کمال عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا عثمان ظفر صاحب نے، کہتے ہیں انکل جی ذکر قلبی کے حوالے سے، قلب جاری ہونے کے حوالے سے بتا دیں اس کی علامات کیا ہیں۔ جس حوالے سے میں عرض کروں، مرشد کامل اکمل وہ کسی بھی سلسلہ طریقت سے ہوں، جن کے سلسلہ طریقت میں بزرگان دین ان کے
جو سلسلہ طریقت کے اولیاء کاملین صالحین ہیں ان سے سینہ بسینہ یہ فیض آ رہا ہو، ان کی صحبت میں بیٹھیں تو پھر وہ یہ ذکر تلقین کرتے ہیں۔ چشتیہ سلسلے کا مختلف طریقہ ہے، وہ کلمہ طیبہ کی ورد اور ضربیں دل پر لگانی ہوتی ہیں، 24,000 مرتبہ الا اللہ کی ضربیں لگانی ہیں مرشد کامل کی اجازت سے۔ اسی طرح سلسلہ نقشبندیہ کا طریقہ اور ہے، وہ 3 مرتبہ زبان سے پہلے کہلواتے ہیں اور پھر قلب پر انگلی رکھ کر توجہ کرتے ہیں اور پھر قلب ذاکر ہو جاتا ہے، ذکر قلبی خفی نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے مرشد کامل اکمل کسی بھی سلسلہ طریقت جو ہیں جنہیں یہ ان کے سلسلہ طریقت کے اولیاء کاملین سے یہ فیض ملا ہو، ان سے یہ فیض حاصل کیا جا سکتا ہے۔ باقی علامات جو ہیں مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے اس حوالے سے فرمایا کہ ذکر قلبی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، ذکر جہر بھی ہے، تو سبھی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں قائم ہو جائے، اللہ کا خوف ہر لمحہ ہمارے دل میں ہو، اور ہم ہر معاملے میں شریعت اسلامیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، زندگی کے تمام فیصلے کریں۔ ان کے علاوہ میں جو ان کے قاسم صاحب نے کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی کیسی طبیعت ہے؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ کسی کے پیسے دینے ہیں تو وہ آدمی فوت ہو گیا، اب پیسے کسے دیے جائیں، کیسے ادائیگی کی جائے، کہ مدرسے میں دیے جا سکتے ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں جن کے آپ نے پیسے دینے ہیں یا کسی نے بھی دینے ہیں ان کی اولاد کو وہ پیسے دے دیجئے۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ یاد الہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا